بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عبادت میں مزید اضافہ کیجئے، صلوات سارے صلوات۔ اس جلیلۃ القدر عزا خانہ میں اللہ ہم سب کی حاضری بارگاہ جناب سیدہ میں قبول فرمائے۔ جو دعائیں آپ کے ذہنوں میں ہیں، میں سمجھتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں آل نبی سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں، وسیلہ بھی کوئی نہیں۔ آل نبی کی عزت کا صدقہ مالک آپ سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ بانیان مجلس کے میرا اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے۔ افواج پاکستان کے اور ہمارے ملک پاکستان کے سلامتی کے جتنے بھی ادارے ہیں، میرا اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اور سب سے بڑی دعا کیجئے ولی الامر ولی ناصر امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں اللہ تاجیل فرمائے۔ لمبی زحمت نہیں دے رہا ہوں، ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات سارے صلوات۔ اس علاقے میں مذہب کتنے ہیں میں نہیں جانتا، لیکن اتنا مجھے یقین ہے کہ علاقہ مسلمانوں کا ہے۔ لہٰذا میں آغاز گفتگو میں ایک ضروری گزارش کر رہا ہوں کہ 31 چک میں شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، محمد کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ مسلمانوں، ان مجلسوں کو شیعوں کی مجلس نہ کہا کرو۔ مجلس جہاں بھی ہوتی ہے تمہارے نبی کے بیٹے کی، لیکن کچھ لوگوں کا مزاج ہے، محرم شروع نہیں ہوتا یا مارکیٹ میں دکانداروں سے پوچھتے ہیں یار وہ شیعوں کا چاند ہو گیا ہے یا نہیں۔ یعنی محرم کے چاند کا جب ذکر کرتے ہیں تو شیعوں کا چاند کچھ بندے کہتے ہیں، حالانکہ محرم شیعوں کا چاند نہیں ہے، نبی زادے کی قربانی کا چاند۔ لیکن اگر آپ اجازت دیں، میری یہ گزارش ہے، کیمرے موجود ہیں، مسلمانوں تمہارا محرم کے چاند کو شیعوں کا چاند کہنا یہ دلیل نہیں بن رہا کہ تم خود ہی مان گئے ہو کہ شیعہ آسمانوں تک تو ہے نا۔ ذرا زحمت سے لیکن میں مہمان ہوں پورے علاقے کا، میں ہر مذہب مسئلوں کو یقین دلا رہا ہوں، محرم شیعوں کا چاند نہیں ہوتا، لباس نبی کی قربانی کا چاند۔ مجلس شیعوں کی نہیں ہوتی، مجلس حسین کی، چاند بھی حسین کے، مجلس بھی حسین کی۔ مجلس کے بعد ماتم عزاداری ہوتی،
لوگ کسی سے پوچھ لو کیا ہے، حالانکہ ماتم امام کی یاد میں ہے، لیکن بندے یہی کہیں گے شیعوں کا جلوس ہے۔ ان لفظوں پہ ذرا تھوڑا زحمت فرما لیں۔ چاند حسین کا کہتے ہیں شیعوں کا چاند، مجلس حسین کی کہا جاتا ہے شیعوں کی مجلس، ماتم حسین کا یہ میری طرف دیکھیں یہ شیعوں کا جلوس ہے۔ مسلمانوں جہاں بھی لفظ حسین آتا ہے تمہارے ذہن میں شیعہ کیوں آ جاتا ہے؟ تھوڑی زحمت مزید کر لیں، جہاں بھی لفظ حسین آئے آٹومیٹکلی ذہن میں شیعہ۔ ہم اس قابل کہاں تھے؟ یہ کرم قدرت کا ہی میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی حسین کا نام آئے ذہن میں ایک ہی مسلک آتا ہے، شیعہ ہوں گے۔ پنچایتی مجمع میرے سامنے باخبر چہرے بیٹھے ہوئے، میں ایک فقرہ کہنے لگا ہوں ان مسلمانوں سے جو حسین کا نام آتے ہی شیعہ ماتم، شیعہ مجلس، شیعہ چاند۔ میری مسلمانوں سے اپیل ہے اپنے ڈیروں پہ بیٹھ کے سوچو حسین جیسا ہیرا شیعوں کو دے کے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا ہے؟ متوجہ تو ہے سرکارہ؟ میری اپیل ہے، میری گزارش ہے، یہ محرم سفر اس قربانی کی یاد دلاتے ہیں۔ اچھا تقدیر اگر مولوی لے آئے نا تو سن لیا کر، اکثر شیعہ چہرے بجھ جاتے ہیں، یار کو سوزیاں والا بندہ ہوتا نہیں۔ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں۔ سارے بندے نہیں سمجھیں گے اس بات۔ آج کل سائنس ترقی کر گئی ہے، مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے۔ کوئی تو سمجھے گا، کوئی تو سمجھے گا۔ لہٰذا مجھے ذاتی طور پہ ذاکر بھی پسند ہے، قصیدے بھی پسند ہیں، لیکن دوستو اگر پنڈ کے چوک میں دکان کے تھڑے پہ کسی مخالف مذہب سے بات کرنی پڑ جائے پھر وہاں قصیدہ نہیں پڑھا جاتا۔ مرزا صاحب سن رہے ہیں؟ پھر وہاں پہ بات کی جاتی ہے۔ لہٰذا یہ باتیں بھی سنا کریں، انہیں ذہن میں رکھا کریں۔ جو میں گزارش اور اپیل کر رہا ہوں کہ محرم اور سفر کے یہ جو مہینے ہیں ان کا تعلق قربانی سے۔ کس طرح آسان بات کروں کہ مصائب کا فقرہ نہیں ہے، فضائلی میں کہہ رہا ہوں۔ کربلا میں حسین نے اپنا سب کچھ دے کے اللہ کا سب کچھ بچا لیا۔ یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں یہ لفظ پھر کہہ رہا ہوں، حسین ابن علی نے کربلا میں اپنا سب کچھ دے کے اللہ کی ہر شے بچا لی۔ آپ متفق ہیں میرے ساتھ؟ دین بچا قربانی کربلا سے، اسلام بچا قربانی کربلا سے، قرآن بچا قربانی کربلا سے، رسالت بچی قربانی، اللہ جانے آپ متفق ہے یعنی توحید بچی قربانی کربلا سے۔ اب میں آپ سے نہیں کہہ رہا، اپنے مسلمان دوستوں سے کہہ رہا کہ مالک آپ کو زندگی دے، ضدوں میں ٹائم ضائع کر کے اللہ جانے بندے کیا نتیجہ لینا چاہتے ہیں۔ وہ جس قربانی کی وجہ سے دین اسلام قرآن بچ گیا، اتنی عزتوں والی قربانی شیعوں کے کھاتے میں ڈال کے اپنے ڈیروں پہ مطمئن بیٹھے رہنا کوئی عقل مندی ہے؟ ذرا بہت شکریہ،
یار اتنی عظمتوں والی قربانی تم نے شیعوں کو دے رکھی ہے. یا تو یہ ہوتا کہ اسلام میں قربانیوں کی یاد منائی ہی نہ جاتی، لیکن محرم سے پہلے ایک قربانی والا مہینہ تھا جسے ذی الحج کہتے ہیں. اس میں تو سارے فرقے اکٹھے تھے، سارے مسلک اکٹھے تھے. قربانی شیعوں کے گھر ہوئی، گوشت اہل حدیث کے گھر گیا، گوشت واپس نہیں کیا گیا. قربانی دیوبندیوں کے گھر ہوئی، گوشت بریلویوں کے گھر گیا، رکھا گیا. وقت زیادہ نہ میں آپ کا لے جو مسلمانوں، یار اتنا بیٹھ کے سوچ لو. وہ ذی الحج والی قربانی ابراہیم کے بیٹے کی ہے، محرم والی قربانی محمد کے بیٹے کی ہے. ابراہیم والی قربانی میں سارے فرقے اکٹھے ہو جاتے ہو، حالانکہ کلمہ کسی نے بھی ابراہیم کا نہیں پڑھا. نہیں آپ ذرا زحمت فرمائیں گے تو میں بات کروں گا. کلمہ کسی نے بھی ابراہیم کا نہیں پڑھا. ابراہیم کے بیٹے والی قربانی میں 10 ذی الحج والی قربانی میں سارے فرقے اکٹھے ہو جاتے ہو، اور محرم والی قربانی میں شیعوں کو علیحدہ سمجھنے لگ جاتے ہو. اور تم نے قیامت کے دن ابراہیم کے متھے لگنا ہے یا محمد کے متھے لگنا ہے؟ مہربانی سر، مہربانی سر، مہربانی سر، متوجہ ہیں سرکار؟ ماشاءاللہ بڑا دانا سوبر مجمع میرے سامنے ہے. میں زندہ باتیں کرنے کا عادی ہوں. 10 ذی الحج کو کوئی بندہ آپ نے دیکھا ہو کہ وہ قربانی کرنے سے پہلے تھانے فون کرے اب 2-3 سپاہی کر لیا جے؟ مسلمانوں ضد میں ٹائم ضائع نہ کرو. پورے چک کا، پورے علاقے کا میں مہمان ہوں. یہ نظام قدرت ہے. رمضان کا چاند نظر آتے ہی صبح پہلا روزہ ہو جاتا ہے. اچھا کچھ بندے نا رمضان کے نام سے پریشان ہو جاتے ہیں، ابھی دور ہے. میرا صاحب اگلا مہینہ رمضان تو نہیں ہے نا. میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ رمضان کا چاند جب رویت ہلال کمیٹی والے اعلان کرتے ہیں کہ جی رمضان کا چاند نظر آ گیا، سویرے پہلا روزہ ہو جاتا ہے نا. بول پڑھو یار، آپ پریشان ہو گئے. شام کو چاند نظر آتا ہے، بہت شکریہ. صبح پہلا روزہ ہو جاتا ہے. ذی الحج کا چاند نظر آتے ہی سویرے قربانی کیوں نہیں ہوتی؟ نہیں میں آپ سے داد نہیں چاہ رہا ہوں، ایک دعوت فکر ہے. اللہ جانے کس بندے تک یہ پیغام پہنچتا ہے، یہ بندوں کا بس نہیں ہے. رمضان کا چاند شام کو دیکھا، روزہ صبح حضور ہو گیا. ذی الحج کا چاند نظر آتے ہی یکم ذی الحج کو قربانی کیوں نہیں ہوتی؟ یہ بندوں کے بس میں نہیں ہے، قدرت کا نظام ہے. نہ پہلی ذی الحج کو قربانی، نہ دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں. قدرت چاہتی ہے 9 دن تیاری کرو، 10ویں دن قربانی کرو تاکہ محرم سے پہلے تمہیں عشرہ منانا آ جائے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ جیئے سرکار، آپ زندہ و سلامت رہے آپ. اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ میں خطابت اپنی آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ نظام قدرت ہے. اللہ اگر چاہتا تو ذی الحج رمضان سے پہلے بھی رکھ سکتا تھا. کمال دنیا انجوائے کرتی، ہر افطاری چھوٹے گوشت سے ہوتی. اگر ذی الحج رمضان سے پہلے آتا، لیکن قدرت نے ایسا نہیں کیا. اللہ نے دونوں چاند بلا فصل کر دی. ذی الحج 12واں چاند ہے، محرم 13واں نہیں. محرم پہلا ہے، وہ چاند ہوتے ہی 12 ہے.
زحمت فرمائے میری بات پہ دھیان دے آپ۔ اور ماشاءاللہ شیعہ سنی بھائیوں تک میری یہ آواز جا رہی ہے، ہو سکتا ہے کسی سامع کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ جی ریاض رضوی نے یہ کہا ذی الحج بھی قربانی، محرم بھی قربانی، لیکن اگر دونوں قربانیوں میں فرق بتا دیتے پھر آسانی ہو جاتی۔ فرق آپ کے ذہن میں کیوں نہیں آ رہا؟ ذی الحج والی قربانی میں یعنی ابراہیم کے بیٹے کی قربانی میں اور محمد کے بیٹے کی قربانی میں اتنا ہی فرق ہے جتنا ابراہیم اور محمد میں ہے۔ آپ زحمت فرمائیں، میری بات پہ دھیان دیں۔ میں کوئی بیٹھک میں باتیں کر رہا ہوں، میں کوئی ڈرائنگ روم میں تو نہیں بول رہا، میں پبلک میں بات کر رہا ہوں اور کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں دونوں قربانیوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا ابراہیم اور محمد میں ہے ذی الحج بھی قربانی ہے، محرم بھی قربانی، لیکن فرق بڑا ہے۔ آخری آدمی تک متوجہ، میں تیسری دفعہ پھر کہہ رہا ہوں فرق بڑا ہے، دونوں قربانیوں میں فرق بڑا ہے۔ جتنا ابراہیم اور محمد میں ہے، جتنا ابراہیم اور محمد میں ہے، ذی الحج ابراہیم کے بیٹے کا، محرم محمد کے بیٹے کا۔ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کو قیامت تک سلامیاں ملے گی مگر حیوانوں کے خون کی۔ نہیں، سارے بندے دھیان نہیں دے پا۔ اسماعیل کو آخری آدمی تک متوجہ، جسے حیوانوں کے خون کی سلامیاں ملے اسے اسماعیل کہتے ہیں، جسے انسانوں کے خون کی سلامیاں ملے اسے حسین کہتے ہیں۔ مہربانی جی آپ جیئے۔ اور شیعہ سنی بھائیو ان کے صرف بسم اللہ، ان کے صرف مہینے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو اجازت ہے میں تھوڑی بات کر۔ یہ دوستو ماشاءاللہ نورانی روحانی ماحول ہے، خوبصورت بات، باریکیاں آپ سمجھتے ہیں۔ یہ صرف مہینے اکٹھے نہیں، میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں یہ صرف ذی الحج اور محرم کے مہینے اکٹھے نہیں، بلکہ جس ملک میں میں اور آپ رہتے ہیں اس ملک میں طلبہ و طالبات کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ سنی اہل سنت سیدی مرشدی یا نبی کرتے ہیں اور شیعہ یا علی کرتے ہیں، اللہ والے بس ہم ہیں۔ بہت شکریہ۔ ویسے میں کوئی لبنانی میں باتیں نہیں کر رہا، کوئی 6 بندے بول رہے ہیں اور باقی مجھے حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں، میرا کوئی لین دین کا پرابلم تو بولے یار، نکھرے انداز میں سنے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہ طلبہ و طالبات کو لیکچر یونیورسٹیوں تک میں دے رہے ہیں کہ سنی یا رسول یا نبی پہ، شیعہ یا علی پہ، خالصتاً اللہ والے، پیورلی اللہ والے ہم ہیں۔ تو خدا کی قسم مجھے ان اللہ والوں پہ ترس آتا ہے کہ جب اللہ کی عبادت کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں پھر اللہ کے ترلے لیتے ہیں، اللہم صلی علی۔ کیا کہنے آپ جیئے، مطلب میں اصول کے دائرے میں رہ کے بات کرنے کا دوں، قطن کسی کی دل آزاری مقصد نہیں ہے، لیکن یار یہ فزیکلی آپ سوچیں کہ آپ کہتے ہیں جی ہم اللہ والے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پورے ملک میں کہا ہے کہ آپ کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ، وہ ایک رکشہ لکھوائے پھر رہا تھا، رکشے کی بیک پہ فلیکس لگی ہوئی تھی، میرے لیے میرا اللہ کافی۔ میں نے پورے ملک میں کہا کہ اگر رکشے والے کے لیے اللہ کافی ہوتا وہ سواریوں کے پیچھے کھجل کیوں؟ لیکن یہ سب کیا ہے؟ یہ چالاکی ہو رہی ہے، بندے فرنٹ پہ اللہ کو کر کے تبلیغ اپنے فرقوں کی کرتے ہیں۔
فرنٹ پہ اللہ کو کیا ہوا ہے جی ہم اللہ، آپ اللہ والے ہیں، تو یہ نماز میں کیا ہو رہا ہے؟ درود ابراہیمی سلام پھیرنے سے پہلے پڑھتے ہیں، اور درود ابراہیمی میں اسی طرح پڑھنے لگا ہوں جیسا بھائی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلا، میں سرکاری درود پڑھ رہا ہوں، وعلا آل محمد۔ اب اس فقرے پہ دھیان دیں، کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم، بسم اللہ، انک حمید مجید۔ اجازت ہے جی؟ ہاں، بہت پیارے شاعر ہیں، بہت اچھا لکھتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں، نوید عباس جی میرے بعد پڑھیں گے، نصیب آپ کے سوزی ان کے ساتھ بھی نہیں، مقدر آپ کے اب کیا ہو سکتا ہے۔ ناظم ممبر فلک شیر خود ہی میرا خیال اعلان کر رہے، لیکن نوید عباس کا اعلان میں کر لوں کہ میرے بعد نوید عباس پڑھیں۔ مجمع سوچتا ہوگا ذاکر مولوی تو ایک دوسرے کو لفٹ ہی نہیں کراتے، ریاض رضوی نے تقریر روک کے نوید کا اعلان کی ہے، میں نوید پہ احسان نہیں کر رہا، مذہب آل محمد میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا۔ آپ جیئیں، سارے جواب دیا کریں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں جو اجازت تو ہے میں بات کر نوید، آپ فلبدی ہیں جی، بہت اس پوری کمیونٹی میں آپ اونلی ون ہیں جو فلبدی جی، آپ جیئیں، آپ جیئیں، محبت ہے آپ کی، بہت شکریہ۔ میں جو گزارش کر رہا تھا، درود ابراہیمی آپ نے سنا، اب میں زیادہ ٹائم نہ لوں، اس کا ترجمہ کیا ہے متوجہ رہیے گا۔ اللہ درود بھیجو پر محمد کے اور ان کی، مسلمانوں مذہب اپنا فرقہ اپنا رکھو، زندگی میں کبھی موقع ملے صرف اتنا سوچ لو، یہ نماز اللہ کی تھی، اس میں آل محمد کہاں سے آ گیا؟ ایک دوست سے میری اپیل ہے، ذرا زحمت فرما، یہ باتیں آپ آگے بھی کر سکتے ہیں کہ یار اتنا سوچ لو، اور اس کے بعد کہتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم کی آل پہ بھیج۔ ابراہیم مہمان نواز نبی تھا، نبیوں میں ابراہیم کی مہمان نوازی کمال مشہور ہے، مہمان نہیں آتا تھا نبی اللہ کا بھوکا رہ جاتا تھا، بلکہ ماشاءاللہ آپ لٹریری چہرے مجھے محسوس ہو رہے ہیں، فرشتے انسانی شکل میں مہمان بن کے آ گئے، ابراہیم ان کا بھی لنگر پکا کے بیٹھ گئے، دسترخوان پہ کھانا رکھا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا، انسانی شکل میں تھے نا، کہا جی کھانا شروع کریں، مہمانوں نے کہا جی ہمیں تو بھوک ہی، کہتا تم کون ہو؟ کہنے لگے جی فرشتے ہیں، اس کے حکم سے بشری شکل میں آپ کے مہمان بنے، نبی چھوٹا نہیں ہے، فرشتے انسانی شکل میں آئے، پہچان نہ سکا، لیکن ایک فرشتوں کا سردار مدینے والے سیدوں کے دروازے پہ کہہ رہا تھا میں درزی ہوں، فضا کہہ دیئے جانتی ہوں جبرائیل ہو۔ آپ جیئے، آپ جیئے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی، مہمان نواز نبی۔ ہمارے پنجاب کے کلچر میں مہمان نواز بندوں کو ڈیرے دار کہتے ہیں، اور ایک بات یاد رکھیں، ڈیرا بلڈنگ کو نہیں کہتے، مہمان بھوکا نہ جائے یہ ڈیرے داری ہے۔ اب بولیں یا نہ بولیں بات میں ٹھیک کر رہا ہوں، ابراہیم مہمان نواز نبی تھا، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم کی آل پہ بھیجا۔ اور مہمان نواز بندوں کے یار دوست بڑے ہوتے ہیں، لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ آپ جی ہیں کوئی بات نہیں، بہت زیادہ متوجہ ہے۔ میں نے کیا کہا ہے؟ درود ابراہیم کے، یہ میں نہیں کہہ رہا،
یہ میں نہیں کہہ رہا، درود کہہ رہے ہیں۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ تو جب ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے، مشکل دور کے خطیب ہمیں میسج بھی دینا ہے، لنگنا بائی پاس تو ہیں، جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ متوجہ ہیں اب میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں؟ ملت سے میری اپیل ہے، ضد میں وقت ضائع نہ کرو، خصوصاً میری ان بچوں سے اپیل جو ابھی تعلیمی معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ میرا بیٹا، آپ جس مذہب کے بھی ہیں، آپ ہمارے ملک کا مستقبل ہیں، آپ ہمارے وطن کا سرمایہ ہیں۔ آپ بچے اہل حدیث کے ہیں یا اہل سنت کے ہیں، دیوبندیوں کے ہیں یا بریلویوں، یہی بچے کل کے وکیل ہوں گے، ڈاکٹر ہوں گے، انجینئر ہوں گے، ایم پی ہوں گے، ایم این ایز ہوں گے، جسٹس ہوں گے، چیف جسٹس ہوں گے۔ یہ جو بڑے ہو کے پریشان خود بھی ہوں گے، ہمیں بھی کریں گے۔ انہیں ابھی سے سبق کیوں نہ دے دیا جائے کہ بیٹا جن پہ نماز میں درود پڑھا جائے، اگر ان کا نام لینا پڑے پھر حضرت حسن رضی اللہ نہیں کہتے۔ مہربانی سر، مہربانی سر، آپ جیئیں۔ بچوں، یہ نہیں ہے کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، چار شیعوں کی ضد میں اپنی قبر اندھیری کرنا۔ آپ ماتم نہ کریں، لیکن فکر ہے کہ جس قبیلے پہ نماز میں درود پڑھا جا، اگر ان کا نام لینا پڑے پھر حضرت حسین رضی اللہ نہیں، مجمع چپ رہے گا، مجھے دکھ ہوگا۔ کچھ بندے حیران ہو کے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، وہ اگر حسن اور حسین یہ دونوں شہزادے رضی اللہ ہیں، پھر نماز والے آل محمد کون ہیں؟ بولے میرے ساتھ، آپ زحمت فرمائیں، میری بات پہ توجہ فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جو پڑھتے ہو، یہ آل محمد کون ہے؟ باخبر چہرے میرے سامنے بیٹھے میں، پنجاب اسمبلی نے بھی کچھ مہینے پہلے اس میں حصہ ڈالا، شاید آپ کے ذہنوں میں ہو، ایک دستور قرارداد پاس کی گئی کہ جیسے اصحاب محمد کو رضی اللہ کہا جاتا ہے، ویسے اولاد محمد کو بھی رضی اللہ کہا جائے گا۔ ایم پی ایز آپ کے جنہوں نے آپ سے ووٹ لیے، انہوں نے کثرت رائے سے یہ قرارداد پاس کر دی کہ جیسے اصحاب کو رضی اللہ کہا جاتا ہے، ویسے امام حسن اور حسین کو بھی۔ اور ایسا ووٹ دیتے سن گلیاں بنان لئی، یہ دین بنان لگ پا۔ میری بات پتہ نہیں آپ تک پہنچی ہے یا نہیں؟ تو یہ تو سڑکیں بنانے گلیوں کے لیے ہم لوگ ووٹ دیتے ہیں، ہمارا یہ نمائندہ ہے، اور یہ جا کے ہمیں دین سکھا رہے ہیں کہ جیسے اصحاب محمد کو رضی اللہ کہا جاتا ہے ویسے اولاد محمد۔ میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے جتنا ہمیں جکڑ دیا جا رہا ہے۔ مالک خود وارث ہے، مشن تو چلے گا، لیکن ہر خطیب ذاکر کو کوئی نہ کوئی پریشانی اس حکومت میں دی جا رہی ہے تاکہ یہ سلسلہ ازا جو ہے یہ پہلے کی طرح جاری نہ رہ سکے۔ لیکن یہ عمران خان تیرے بس میں نہیں ہے، یہ تو قدرت کا نظام ہے۔ افغانستان، حسین تیرے کیا کہنے، حسین بادشاہ تیرے کیا کہنے۔ افغانستان میں حکومت طالبان کی بنی، لیکن 10 محرم کو طالبان پہرا دے رہے تھے، ماتمی ماتم کر رہے تھے۔ جی جیسے صحابہ
کبار کو رضی اللہ کہا جاتا ہے، ویسے اولاد کو بھی رضی اللہ کہا جاتا ہے۔ قرارداد پاس ہو گئے، بڑے خوش تھے قرارداد پیش کرنے والے۔ آپ کی اطلاع کے لیے قرارداد قانون اگر بن جاتی، پھر میں یا آپ اگر امام حسین علیہ السلام کہتے FIR ہوتی، عدالت کا سامنا کرنا پڑتا، جرم ہو جاتا امام حسن اور حسین بادشاہ کو علیہ السلام کہنا۔ لیکن قرارداد پاس کروا کے پیش کرنے والے بڑے خوش تھے، لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ قراردادیں قانون تب بنتی ہیں جب گورنر دستخط کر دے۔ ان مولویوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی سال ہونے کو ہے، یہ غیبی طاقت کون سی ہے جس نے گورنر کو دستخط نہیں کرنے دیا۔ میں وضاحت زیادہ نہیں کر سکوں گا۔ قرارداد پاس ہو گئی، جس MPA نے قرارداد پیش کی اس نے خوشی خوشی قرارداد کی فوٹو کاپی لی اور ڈائریکٹ جھنگ پہنچے اور اپنے جرنیل ابے کی قبر پہ ایک دوجے نو پوچھ لے آجے خدا دا نام، حیران ہو کہ مجھے دیکھ رہے ہو یار، اپنے جرنیل بابے کی قبر پہ فوٹو کاپی رکھ کے وہ MPA ابے کی قبر کی پیروں کی طرف تشہد کی حالت میں بیٹھ گیا۔ اگلے دن میری کربلا گامِ شاہ میں تقریر تھی، میں نے کہا MPA صاحب آپ تو کہتے تھے مردے سنتے نہیں ہیں، یہ مردے فوٹو کاپیاں کب سے پڑھنے لگے؟ پریشان تو نہیں ہو رہے آپ یار؟ آج میں اسپیشلی یہ میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں 31 شک میں، یہ ضلع کون سا ہے؟ آپ کے سابقہ ضلع کی بات کرنے لگا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نام آپ کے ذہنوں میں، انہوں نے اس قرارداد کو پاس کر کچھ عرصہ سے نا وہ اپنی آخرت ٹھیک کروانے پہ آ گئے۔ انہوں نے MPS کو کہا کہ ہم اسلام کے لیے اور تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ خدمت کر دو، یہ قرارداد پاس ہو گئی، ہماری نجات ہو جائے گی۔ پرویز الہی نے انتہا کر دی جی، MPS نے چودھری صاحب کے کہنے پہ بڑے دستخط کیے کہ اولاد محمد کو بھی رضی اللہ کہا جائے۔ میں دیکھیں منڈی ہو یا گجرات ہو، میں مائک پہ کھڑا ہوں، میں تسلیم کر رہا ہوں کہ چودھری صاحبان ظہور الہی ہو گئے یا یہ پرویز الہی یا چودھری شجاعت وجاہت، اس خاندان کی پاکستان کے لیے بڑی خدمات ہیں، میں اسپیکر پہ تسلیم کر رہا ہوں۔ بلکہ اگر آپ کہیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس خاندان کی پاکستان کے لیے اتنی خدمات ہے جتنی بنو امیہ کی اسلام کے لیے خدمات ہے۔ میرا خیال ہے آپ میری بات پہ دھیان دے رہے ہیں، میری بات نہیں آپ سارے زحمت نہیں کریں گے، مجھے دکھ ہوگا یہ فیلڈ میں یار جواب سارے دیں آپ یا رسول اللہ۔ مہربانی سر آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہیں، متوجہ ہیں سرکار۔ اور بھائی میں چودھری صاحبان کی خدمات کا آپ چپ رہیں یا بول پڑیں، میں اعتراف کر رہا ہوں کہ چودھری صاحبان آپ کی خدمات بڑی ہیں، لیکن آپ اولاد محمد کو رضی اللہ جو ہم سے منوانا چاہتے ہیں، آپ کا بیٹا منہ سے لائی کلین شیو ہے، پڑھا لکھا ہے، ماڈرن ہے، MNA بھی ہے، وہ خالی منہ سے لائی نہیں لکھتا، وہ کیونکہ بیٹا چودھری پر جٹ بندے بیٹھے ہو، اگر آپ نے نہیں سمجھنا تو وزیرستان والوں نے سمجھنا ہے۔ چودھری منہ سے لائی چودھری پہلے لکھتا ہے، منہ سے لائی بعد میں لکھتا ہے، کیونکہ بیٹا ہے چودھری پرویز الہی کا۔ اللہ جانے آپ کہاں ذہنی طور پہ ہیں، وہ چودھریوں کے بیٹے چودھری ہوتے ہیں اور صلی اللہ کے بیٹے رضی اللہ کیسے؟ کیا کہنے آپ بہت شکریہ جن بندوں کو رضی اللہ اور علیہ السلام سمجھ میں نہیں آتا، اگر آپ اجازت دیں میں 2 لفظوں میں کلیئر کر رہا ہوں۔ منبر کوفہ پہ علی تھے، خطاب مولا کائنات کا، توحید کے بعد علی نے رسالت کا تذکرہ کیا،
مولا کائنات جب بھی گفتگو کرتے تھے پہلی سطریں پہلی لائنیں توحید کے لیے کہتے تھے. اتنا توحید کا تذکرہ نبیوں نے نہیں کیا اتنا علی نے کیا. آپ سوچتے ہوں گے کہ یار رضوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا تذکرہ توحید کے نبیوں نے. بالکل حقیقت ہے. آپ مطالعہ کریں, نبیوں کے خطبے پڑھیں, کسی کے خطبے توحید پہ نہیں. علی کے خطبے توحید پہ کیوں؟ موسیٰ نے توحید پہ خطبہ نہیں دیا اس لیے کہ موسیٰ پہ اللہ ہونے کا شک نہیں ہوا. خیر جس قدر بھی ویسے 31 چک کو موجزے والی جگہ ہے, بندے ستے بھی پائے نے مینوں داد بھی دے رہے. کیا کہنے آپ کے, اے اکھاں کھول کے میری بات سنیں. توحید کے بعد علی نے مہربانی سر رسالت کا تذکرہ کیا. گفتگو مولا کی جاری تھی. مجمع میں سے ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے یا علی میں نے آپ سے کچھ پوچھنا ہے. علی فرماتے ہیں کہو. کہنے لگا جی حضور کی ایک حدیث ہماری سمجھ میں نہیں آئی. علی فرماتا ہے کون سی حدیث؟ حدیث میں شروع کر رہا ہوں, آپ میرے ساتھ خود بخود پڑھیں گے, میرا ایمان ہے آپ کو یاد ہے. علی فرماتا ہے کون سی حدیث؟ کہنے لگا جی رسول اللہ کا فرمان ہے کنت نبی و ماشاءاللہ بولو یار وآدم. کیمرے لگے ہوئے ہیں, اگر لائیو چل رہا ہے یا نہیں چل رہا, میری مسلمانوں سے اپیل ہے. حدیث میں نے پوری نہیں پڑھی, حدیث رسول اللہ کی ہے, میں نے فقرہ آدھا پڑھا ہے. حدیث شیعہ مجمع پڑھ رہا ہے, حدیثیں ہم بھی پڑھتے ہیں, اہل حدیث آپ بن جاتے ہیں. علی فرماتے ہیں کون سی حدیث؟ کہنے لگا جی رسول اللہ کا فرمان ہے کنت نبی و آدم بین الماء, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی و پانی والے پروسیس میں تھا. مہربانی مہربانی مہربانی. آج نوید مجھے محسوس ہو رہا ہے جیسے مالک سید پرویز مشرف نہیں کہا کرتا تھا خاموش اکثریت میرے ساتھ. آج سیم صورتحال وہی ہے, مجمع سارا میرے ساتھ ہے. خاموش بھی, لیکن مطلب ایویں شرم و شرمی چپ نہ رہو. اصل میں جہاں مجمع آپس میں واقف ہوتا ہے نا, وہاں مولوی ذاکر کو داد دینے کو دل بھی چاہ رہا ہو تو کچھ بندے شرماتے ہوئے سبحان اللہ نہیں کرتے, نال والے آکھنے بڑی سمجھ آ رہی ہے, لیکن نہیں, اب شرم و شرمی نہیں, اب تمہارے مولا کی بات ہے. علی فرماتا ہے کون سی حدیث؟ اس نے کہا جی وہ رسول اللہ کا فرمان ہے میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی و پانی والے پروسیس میں تھا. علی فرماتے ہیں کون سی حدیث؟ میں آپ کی توجہ کے لیے بار بار مجھے کہنا پڑ رہا ہے. اس بندے نے کہا کن تو, اب یا لطف اگر موڈ بن گیا تو لے لینا. علی فرماتا ہے کون سی حدیث ہے؟ اس نے کہا کن تو نبی و آدم. ممبر پہ بیٹھے ہوئے علی نے کہا کن تو ولی و آدم بین الماء. مہربانی سر مہربانی سر مہربانی سر. علی فرماتے ہیں جب آدم مٹی و پانی کے درمیان تھا وہ نبی تھا. بول پڑھو میں ولی تھا. اور جس بندے کو شیعہ ہو کے بھی ولایت علی سمجھ میں نہیں آتی اسے چاہیے اپنا شناختی کارڈ بدل لے. کیا کہنے زحمت فرماؤ. اور تمہارے شیعوں کا شناختی کارڈ جو ہے نا وہ فقہ امام جعفر الصادق ہے. تمہارا شناختی کارڈ فقہ جعفریہ ہے. اس وقت میری جان تھکاوٹ نہیں اتر جاتی جب رمضان کے مہینہ میں افطاری سے پہلے ٹی وی کی سکرین کے نکر پہ لکھا ہوتا ہے روزہ افطار بمطابق فقہ جعفریہ. پھر بچے مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں شیعہ چ بھی روزے ہوتے؟ ہمارا شناختی کارڈ امام جعفر صادق ہے.
متوجہ میری بات پہ دھیان دے. معصوم چھٹے معصوم جس بندے کو شیعہ ہو کے ولایت علی سمجھ نہیں آ رہی اپنے چھٹے مولا کا فرمان سنے. امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں مجھے اس بات پہ فخر نہیں ہے کہ میں علی کا بیٹا ہوں، فخر اس بات پہ کرتا ہوں کہ میں دادے کی ولایت کا اقرار کرنے کا. مہربانی صاحب ممبر کوفہ پہ جب علی نے کہا کنت ولیا وآدم بین الماء والطین، وہ جو کھڑا ہوا پوچھ رہا تھا نا اس کا دوسرا ساتھی اس کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا. جب علی نے کہا نا کنت ولیا وآدم بین الماء، بیٹھے ہوئے نے کھلوتے کے پیر کے گٹے پہ ہاتھ مار کے کہا اور پوچھ. زحمت فرمایا. اس نے کہا پہلے بڑے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اب چھوٹا کہہ رہے میں ولی تھا، لیکن کھڑے ہوئے بندے نے کمال کر دی. اس نے کہا مولا جو ابھی آپ نے کہا ہے نا کنت ولیًا، میں مطمئن ہوں کہ جو پوچھنا میں چاہتا تھا وہ بتا بھی آپ ہی سکتے ہیں. جنہیں رضی اللہ اور علیہ السلام سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ بہار الانوار کی بات ہے جو میں کر رہا ہوں. علی فرماتے ہیں اس میں تجھے کیا سمجھ نہیں آ رہا؟ اس نے کہا جی حضور فرماتے ہیں کن تو نبی، میں نبی تھا، کچھ نہیں تھا، یہ کہاں تھے؟ علی فرماتے ہیں سنو، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے کچھ حجاب بنائے، ان حجابوں میں حبیب کے نور کو رکھا. حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب عزت، حجاب حیبت، حجاب رحمت، حجاب نبوت، حجاب کبریا، حجاب منزلت، حجاب رفعت، حجاب سعادت، حجاب شفاعت. علی فرماتا کسی پردے میں نبی کے نور میں سبحان رب جلالہ پڑھا، کسی پردہ میں سبحان رب العظیم پڑھا، کسی پردہ میں سبحان الملک المنان پڑھا، کسی پردہ میں سبحان ذی الملک والملکوت پڑھا، کسی پردہ میں سبحان من یزید الاشیاء ولا یزول کی تسبیح پڑھی. علی فرماتا ہے حجابوں میں نبی کے نور تسبیح پڑھتی ہوا. اس اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کے نور کے صدقے میں کچھ دریا بنا، ان دریاؤں کی تہ میں اسے اترنے کا کام. سب سے پہلے نبی کا نور دریا علم میں اترا، علم کے بعد دریا علم میں اترا، علم کے بعد دریا زہد میں اترا، زہد کے بعد دریا تقویٰ، تقویٰ کے بعد دریا خشیت، خشیت کے بعد دریا سیانت، سیانت کے بعد دریا انابت، انابت کے بعد دریا مزید، مزید کے بعد دریا صبر، صبر کے بعد دریا رضا، رضا کے بعد دریا وفا، وفا کے بعد دریا حیات. حتیٰ کہ 20 دریاؤں سے جب نبی کا نور باہر آ گیا اللہ کی آواز آئی تو ہی مخلوق اول ہے، تو ہی مخلوق اول ہے، تو ہی ختم الرسل ہے. اللہ خطاب دیتا رہا، تیرا نبی شکرانے کے سجدے ادا کرتا رہا. جب اس نبی نے آخری سجدہ سے سر اٹھا لیا، اس نبی کے جسم پاک سے 1,00,000 کے کم 24,000 یہ پسینے کے قطرے گر گئے. اللہ نے حبیب کا پسینہ ضائع نہیں کیا، ایک قطرے کے بدلے میں ایک نبی پیدا کر دیا. آدم صفی اللہ بنا محمد کے پسینے سے، نوح نجی اللہ بنا محمد کے پسینہ سے، موسیٰ کلیم اللہ بنا محمد کے پسینہ سے. اور رضی اللہ نہ سمجھنے والوں، علیہ السلام نہ سمجھنے والوں، ہمیں اتنا بتا دو جو نبی محمد کے پسینے سے بنے ان کا نام کیسے لیتے ہیں؟ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. تیرے بھی کیا کہنے، جو محمد کے پسینے سے بنے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں، اور جو محمد کے خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے ہو رہے ہیں؟ مہربانی صاحب آپ جیے فلک، آپ جیے. سنتے ہیں پردے دے باہر نبی اے سنتے ہیں پردے دے باہر نبی دے اندر ملنگا دا مولا علی اے اللہ نبوت تو چھپ چھپ کے راندا، اے اللہ نبوت تو چھپ چھپ کے راندا. امامت دے کسے حساب کوئی نہیں. متوجہ ہیں آپ، متوجہ ہیں آپ.
اور میں صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں، 4 شیعوں کی ضد میں اپنی آخرت متاثر نہ کیجئے، جو جس کا حق بنتا ہے نا وہ اسے دیجئے۔ رضی اللہ حق ہے صحابہ کا، جن کا پلاٹ ہے انہی کے نام رہنے۔ متوجہ صاحبان گرامی قدر، ایک ایک بندے سے میری اپیل ہے، اس بات پہ دھیان دینا۔ رضی اللہ علیہ السلام سمجھ میں نہیں آتا، صحابہ کا اپنا حق ہے، اولاد محمد کا اپنا حق ہے، یہ قیامت تک دونوں قبیلے برابر نہیں ہو سکیں گے۔ صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہے۔ کیا کہنے آپ کیے، بہت شکریہ بہت شکریہ، مجھے بزرگ آپ میرے بھائی ہیں، مجھے ایک فکرہ پھر کہنے دیں۔ صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہے، حسین مٹی پہ بھی بیٹھا رہے وہ بیٹا محمد کا ہے۔ آپ جیئے بہت شکریہ۔ حسین مٹی پہ بھی، جبھی تو 11 محرم کو جب 18 بھائیوں کی بے وارث پر گزری ہے نا لاش حسین سے، مدینہ کو منہ کر کے کہتی ہے نانا دنیا تجھ پہ درود پڑھتی ہے اور درود کا وارث ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ مالک آپ کو زیارات کے فلک شیر سفر نصیب فرما۔ جی بہت سارے لوگ ہیں خوش نصیب ہیں جو چہلم حسین کا کرنے کربلا جا رہے، مالک سب کو لے جا۔ آمین کہا کرو، منڈی والوں اس علاقے والوں زیارت کی دعا پہ آمین اس لیے کہنا چاہیے، زیارت کا تعلق پیسے سے نہیں بلانے سے۔ نوید میں پورے ملک میں منتیں کر رہا ہوں ان زائرین کی جو کربلا جا رہے ہیں کہ حالات معاشی پرابلمز ہوتی ہیں، ہو سکتے آپ نے تیاری کربلا تک کی ہو، لیکن میں سید ہوں، میرے بندے ہاتھ دیکھو، بیٹیوں کے زیور بھی بیچنا پڑے، بیچ دو، صرف کربلا تک نہ جاؤ، شام ضرور جانا۔ بڑی اکیلی ہے قبر بی بی زینب، اور سیدہ تیرا قرآن قبول کرو۔ حسین کی ماں تمہیں ذاتی غموں میں کبھی نہ رونا۔ 8 سال جنگ رہی ہے بی بی زینب کے ملک میں، 32 اسلامی ملکوں کے دہشت گرد شام میں اکٹھے ہوئے، سعودیہ کا پروگرام تھا، جیسے بقیہ والی بی بی کا روضہ گرایا ویسے شام والی بی بی کا روضہ میں گرا۔ 2018 میں شام گیا، پہلے تو ریگولر میں چہلم پاک سیدہ کرم کرتی تھی، شام ہی کیا کرتا تھا، لیکن منت تھی میری کہ بی بی جنگ رکے، کہیں سے بھی رستہ ملے، میں اپنی بیٹیاں لے کے اس بازار سے گزرنا چاہتا ہوں۔ مالک آپ کو بھی یہ توفیق دے، جب شام جانے کا پروگرام بنے پھر بہنیں اور بیٹیاں ساتھ لے کے جانا، اس بازار سے لوہے پڑھتے گزرنا جس کے متعلق سجاد فرماتے ہیں سوق حمیدیہ بازار شام میں ایک موڑ ایسا، ایک تنگ گلی ایسی آ گئی، وہاں اتنی پتھروں کی بارش تھی کہ میں پھوپھی زینب کو پہچان نہ سکا۔ سیدہ تیرا گریہ قبول کر لے، حسین کی ماں تمہارا قربانہ قبول کر لے، بانیان کے رزق میں اللہ اتنی برکت دے، یہ سلسلے عزاداری کے ہمیشہ جاری و ساری رہے۔ میں جو بات کرنے لگا تھا طویل مسائب نہیں، حصہ میرا ہو جائے تبرکن، میں نے فجر کی نماز سیدہ کے حرم میں پڑھی، سلام کر کے میں نکل رہا تھا، ایک مومن نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کے کہا آپ رضوی صاحب ہیں؟ میں نے کہا ریاض رضوی۔ کہنے لگے بی بی کی قبر ہے، فجر کا ٹائم ہے، آپ 2 جملے مصاحب کے نہیں سناتے؟ میں نے کہا میری اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے؟
یہ سیدہ کا حرم قبر ہے زری پاک ہے. گیٹ دروازے کے ساتھ برآمدے میں چند مومن بیٹھ کے مجلس شروع ہو گئی. مومنین بڑھتے گئے, کافی ہجوم ہو گیا. میں نے جب کہا نا یہ فقرہ جو ابھی میں نے کہا کہ ان دہشت گردوں کی کوشش ہے کہ جیسے بقیہ والی بی بی کا روزہ گرایا, میں نے یہ فقرے کہے مجمع سے بندہ اٹھا, پھر قیامت مجلس بن گئی. سیدہ کی قبر پہ برسا انتہا ہو گئی. جب میں نے کہا نا یہ بقیہ والی کا روزہ گیا, ایک مومن نے چیخ مار کے کہا, اس نے کہا رضوی صاحب شاید بقیہ والی بی بی کا روزہ اس لیے گر گیا تھا کہ اس بی بی کا بھائی کوئی نہیں. آباد رہو شام والی کے تو 18 بھائی, آباد رہو اس کا تو عباس جیسا جرنیل بھائی. اور میرا اللہ جانتا, روک رہا ہوں یہیں پہ. ایک لفظ میں ضروری وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اولاد زہرا جہاں جہاں بھی دفن ہے, جہاں جہاں بھی دفن ہے, غصبی جگہوں پہ نہیں, اپنی ملکیت میں دفن. دنیا جہاں کا سروے کر لو, ان کی جہاں بھی قبریں ہیں, ان کی ملکیت. آپ اپنی مخدومہ لاہور والی بی بی کے ہاں چلیں, کروڑوں میں جہاں مرلے کا ریٹ ہے, 72 کنال کی مالک ہے علی کی بیٹی. اب جو روضہ حکومت دوبارہ بھی تعمیر کر رہی ہے تو چند کنالوں پہ ملکیت ساری بی بی کی. والدین بیٹھے میں پردے میں, کہیں میری بیٹیاں بہنیں سن رہی ہوں گی. جس بندے کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ دوستوں میں بیٹھ کے کہتا ہے 4 بیٹے تھے, میں سب کے لیے جگہ خریدی ہے, اپنے اپنے گھر بنائیں گے. ہر باپ جگہ خریدتا ہے بیٹوں کے گھر بنانے کے لیے. حسین نے کربلا خریدی تھی بیٹوں کی قبریں بنانے کے لیے. آباد رہو جی بسم اللہ, جی بسم اللہ. اور جو شام والی بی بی ہے, آپ سوچتے ہوں گے کہاں مدینہ کہاں شام. پیکا شہر مدینہ تھا, سورا شہر مدینہ تھا, شام میں ملکیت کہاں سے آ گئی. یہ ذمہ داری سے میں بات کر رہا ہوں. بی بی ختیجہ کی تجارت کے بعد بہت بڑی تجارت ہاشمیوں میں جناب عبداللہ بن جعفر تیار کی تھی. بی بی زینب کے شوہر عبداللہ کی تجارت. اور جب 28 رجب حسین نے کہا نا اجازت شوہر سے لے کے, الٹی بائیں سر پہ رکھ کے زمین پہ بیٹھ گئی, میں مانگنے آئی ہوں, مانگنے اجازت آئی تھی. لیکن عبداللہ رو کے کہتے ہیں ٹھیک ہے تیرے بھائی بڑے شہنشاہ ہیں, تیرے بھائی بڑے نواب ہیں, لیکن تیرے بابے کی دعا کا اثر ہے. میری تجارت اتنی بڑی ہے, طائف میں میری زمینیں ہیں, یمن میں میری زمینیں ہیں, مصر میں میری زمینیں ہیں. شہروں کا نام لیتے رہے, زینب چپ کر کے سنتی رہی. جب عبداللہ نے کہا نا شام میں میری زمین ہے, رو کے کہتی ہے شام والی زمین مجھے دے دے, سکینہ بڑی اکیلی ہو. آباد رہو, آباد رہو, آباد رہو. میں نے مسائل نہیں, بس روک دیا میں نے, وقت ہو گیا. حصہ نصیبوں کا ہوتا ہے. ذاکر مولوی کے اس میں کوئی کمال نہیں ہے. میں ایک فقرہ کہہ کے ممبر اپنے بھائی کے حوالے کر رہا ہوں. میں ادھوری سمجھوں گا مجلس اگر میں انہیں سلام نہ کروں جو بی بی زینب کی قبر کے پہرے پہ مارے گئے. 8 سالہ جنگ میں ڈھیر سارے وہ شہید ہیں جو سیدہ کی قبر کے پہرے پہ رہے. لبنان کے ماتمی, ایران کے ماتمی, پاکستان کے ماتمی, عراق کے ماتمی علی کی بیٹی کی قبر کے پہرے پہ شہید ہوتے رہے. وہ بی بی کے روضے کی طرف جو گلی جاتی ہے ان میں شہیدوں کی مالک آپ کو لے جائے. آپ جب اترو گے نا دمشق کے ایئرپورٹ پہ ایک منظر آپ کو یاد آئے گا. شام کے ڈرائیور جو ہیں وہ زائرین کی زبان نہیں سمجھتے, زائرین ان کی زبان نہیں سمجھتے. وہ ایئرپورٹ سے مسافروں کو جب نکلتا دیکھتے ہیں تو ایک آواز دیتے ہیں سیدہ زینب. آباد رہو شام میں
شام میں ملکیت ہے بی بی کی، شہر ہے اپنا سیدہ کا. میں نے ان تصویروں میں بس یہی لفظ کہہ کے میں ممبر بھائی کو دے رہا ہوں، شہیدوں کی تصویروں میں ایک خوبصورت کو 13-14 سال کے شہید کی تصویر دیکھی. فطرتی بات ہے، میری جگہ آپ بھی ہوتے، آپ بھی پوچھتے یہ بچہ کہاں سے آیا. میں نے بھی ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ کم سن مجاہد بی بی کے قبر کے پہرے پہ مارا گیا، یہ کس ملک کا تھا؟ انہوں نے کہا یہ عراق سے آیا تھا، سید تھا، باقی ہر کوئی 8 گھنٹے پہرا دیتا تھا. یہ جب سے آیا تھا یہ سوتا نہیں تھا، یہ 24 گھنٹے لوگ اس کی منتیں کرتے، یہ دن میں بھی پہرے پہ رہتا تھا. اور جب اس کے سینے پہ فائر لگا، یہ بچہ شہید ہو کے گرا، اس کی جیب سے چٹ نکلی جس میں اس کے وطن کا ایڈریس تھا اور نیچے لکھا ہوا تھا میں شام مرنے اس لیے آ گیا ہوں، میں بی بی زینب کو دوبارہ قید نہیں دے سکتا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.